کہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پتہ چلے اگر آپ ماں باپ صاحب اولاد ہو چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ بیع و شراء ناجائز اور حرام طریقے کے اوپر ہو رہی ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوسری چیز ہمارے علاقے کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو وہ اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، عدالتوں کے اندر جا کے نکاح کرتے ہیں۔ یہ جو عید کا دن ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عیدیں عطا کی ہیں۔ ان دنوں میں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گھر سے چلتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے، عید کے موقع پہ اپنی اناؤں کو قربان کرتا ہے، اپنی ضد کو قربان کرتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مال دیا تو اس نے مجھ سے بچا کے نہیں رکھا، میری راہ میں خرچ کیا ہے۔ حضرات گرامی، آج کا جو دن ہے بڑا تاریخ ساز دن ہے عالم اسلام کے اندر۔ آج ایک نبی اور ایک نبی کے بیٹے نبی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں مالیت کی جانوروں کو قربان کیا جائے گا، خون بہایا جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ کو تمہارے خون کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، تو پھر مالک ضرورت کس امر کی ہے؟ یہ جو قربانی کا حکم دیا کہ صاحب استطاعت جانور ذبح کرے، مالک یہ حکم کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب نبی کی امت میرے ایک نبی کی یاد کو تازہ کرے گی۔ میرے نبی نے بیٹے کی قربانی دی تھی، میرے محبوب کے امتی جانوروں کی قربانی دے کے میرے نبی کی یاد کو تازہ کریں گے، رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا، مقام عطا کیا، انہیں مرتبہ عطا کیا کہ وہ دوست ہیں اللہ کے۔ مگر یاد رکھو، جہاں یہ بات قرآن کے اندر ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ہے۔ وہاں یہ بھی یاد رکھو، میرے نبی کے صحابہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ بات حقیقت ہے کہ آدم صفی اللہ ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو مقام عطا کیا، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا کیا، وہ روح اللہ ہیں۔ یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، مگر میرے غلاموں سن لو، اللہ نے آپ کے نبی کو وہ مقام عطا کیا ہے، سارے نبی شان والے، مگر آنا حبیب اللہ، میں محمد اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہر بات کو مان کے عمل کرے اور اللہ اسے دوست بنا لے، مگر حبیب وہ ہوتا ہے اللہ جسے خود کہے، محبوب جو تو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ اور اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضرات گرامی، اس حبیب کے اوپر پھر کئی انعام فرمائے، کئی نعمتیں عطا کی۔ فرمایا کہ شب برات، شعبان کی رات اور لیلۃ القدر، یہ ایسی برکت والی راتیں ہیں کہ ان راتوں میں جاگ کے جو بندہ مومن اللہ کی عبادت کرے گا،
اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا جو عید کی رات ہوتی ہے، فرمایا جو عید کی رات کو اللہ کا ذکر کرے، رب کی قربت کو چاہے، رب کے قریب ہونا چاہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور فرمایا جو عید کا دن ہوتا ہے یہ عید سعید ہوتی ہے، یعنی خوشی کا دن ہوتا ہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کے اوپر انعام کر کے انہیں خوش فرماتا ہے۔ عید کے دن رب تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ آج لوگ جانوروں کی قربانی کریں گے تو عید کے خطبے میں ایک پیغام یہ بھی ہے، جہاں جانور قربان کریں گے نا وہاں اپنی اناؤں کو بھی قربان کریں گے۔ معاشرے میں اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ مثالی معاشرہ بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں پامال نہ ہوں، سلامت رہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، تو پھر آج سنو، یہ خطبے کا پیغام ہے آج کا، کہ جہاں جانور ذبح کرنے ہیں نا، جہاں جانور قربان کرنے ہیں وہاں اپنی اناؤں کو بھی قربان کرنا ہے۔ ہم نے اناؤں کے جو بت پال رکھے ہیں، بھائی بھائی سے کلام نہیں کرتا، کئی عیدیں گزر گئی، بہنیں ترس گئی بھائیوں کا منہ دیکھنے کے لیے، بھائی بہن کے دروازے پہ اس لیے نہیں جاتا کہ بہن نے وراثت میں سے زمین کیوں مانگی ہے، باپ کی وراثت بہن نے کیوں مانگی ہے، اس وجہ سے بھائی بہن سے ملنے نہیں جاتا۔ حضرات گرامی، یہ جو اناؤں کے بت ہم نے پال رکھے ہیں کہ بھائی کے جنازے پہ اس لیے نہیں جاتا کہ اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا یا اس نے مجھ سے رشتہ نہیں لیا تھا، ان باتوں کے اوپر آج اناؤں کے بت پال کے ہم نماز عید پڑھتے ہیں، عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ انا پال کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، عید کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گلے ملتے ہیں، یہ سنت ہے، مصافحہ کرنا، گلے ملنا یہ سنت ہے۔ کیوں بنا یہ؟ فرمایا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، فرمایا امیر اور غریب سارے ایک صف میں اللہ نے کھڑا کر دیا، ان کو دوست ہیں یا دشمن، صف میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ اس کے ساتھ تو میری بنتی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو میرا تعلق اچھا نہیں ہے، ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آپ اللہ کے گھر میں آئیں اور یہاں سے جائیں تو کینہ ختم ہو، بغض ختم ہو، عداوتیں ختم ہو۔ آپ گھر سے چلے تھے تو آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں فلاں رشتہ دار سے بھی نہیں بولنا، فلاں سے بھی نہیں بولنا، فلاں سے بھی نہیں بولنا، مگر آپ عید پڑھ کے جب جائیں تو سب سے بولنا ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی اناؤں کو قربان کر دیا ہے۔ آپ 70,000 کا 80,000 کا دمبا ذبح کریں اور اپنی اناؤں کو ذبح نہ کریں، یہ قربانی کا ثواب تو مل جائے گا مگر فیضان نہیں ملے گا۔ اگر آپ قربانی کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، قربانی کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، قربانی کے فائدے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیں، جہاں جانور ذبح کریں وہاں اناؤں ان کو بھی ختم کریں، ان کو قربان کریں، چھری چلائیں اناؤں کے اوپر۔ یہ جو دشمنی ہم نے پال رکھی ہیں، اور یاد رکھیں حضرات گرامی، آپ جس مرکز علم و عرفان میں تشریف فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ کے اوپر مدرسہ غوثیہ چشتیہ جامع مسجد علی المرتضیٰ ٹیٹکی، بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید خورشید شاہ صاحب زیب آستانہ پیر جگی شریف، یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان سمیٹے آپ کے علاقے کا یہ مرکزی ادارہ مرکز اہل سنت بن چکا ہے۔ میں کئی مقامات پہ میں متوجہ کرتا رہتا ہوں، آپ کی توجہ مبذول کرواتا رہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں اس ادارے کے اندر شعبہ حفظ بھی ہے اور اب تو شعبہ درس نظامی بھی ہے، اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر اب بچے رہائشی بھی ہیں۔
یہاں کھانا بھی اب ان کا پکتا ہے دن میں 3 مرتبہ۔ یہ ادارہ اب ایک مرکزیت حاصل کر چکا ہے۔ آپ سب علاقہ والوں کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو جس اسکول میں، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں داخل کروا رہے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس سٹیٹس کو دیکھ کے آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں، داخلہ کرواتے ہیں۔ تو سن لیں، آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، جو قوم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ جو قوم اللہ کی عطا کردہ نعمت کی قدر نہیں کرتی، رب تعالیٰ ان سے نعمتیں واپس چھین لیتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، صحن میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا نیچے۔ توجہ کریں گے آپ سارے احباب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی کا خشک سوکھا ٹکڑا اٹھایا، اسے جھاڑا، صاف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، کھایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں حضور نیچے گرا ہوا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے تناول فرمایا۔ اس موقع پہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور رزق کی قدر نہیں کرتی، رب تعالیٰ ان سے رزق ہٹا لیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ زمینیں، گھر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو تعلیم ہے، کیا تعلیم، علم، یہ انسان کی زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور فرض ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اب اس کے اندر 2 سچویشنز ہیں، 2 کیفیتیں ہیں کہ کتنا علم فرض ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ معاشرے میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، لوگوں سے لین دین شریعت کے مطابق کر سکیں، آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ جو لے رہا ہوں یا دے رہا ہوں کہیں سود تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہو میرا رزق حلال ہے یا نہیں۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دکانداری کے اصول کیا ہیں۔ اگر آپ کاشتکار ہیں، کسان ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے جو فصل اگائی ہے اس کو بیچنا ہے تو کس طرح بیچنا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ آپ ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے، ابھی آم کا موسم ہے، تو آم یہ درختوں کے اوپر جب بورا لگتا ہے نا تو مالک اسے بیچ دیتے ہیں، ٹھیکے ہوتے ہیں اس کے۔ کھجوروں کے بھی عام اوقات جو ہے وہ ابھی خوشے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچ دیے جاتے ہیں۔ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، درخت کے اوپر پھل ہے تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے۔ یہ ابھی 2 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں میرے علاقے کے اندر دھان اور گندم کے سودے اس طرح ہوتے ہیں کہ فصل ابھی زمین میں ہے، ابھی کٹائی نہیں ہوئی، اور یہاں کے کچھ کاروباری حضرات اس کا سودا کرتے ہیں۔ تو شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی گندم ابھی کٹائی نہیں ہوئی، ڈھیری نہیں بنی، اتری نہیں ہے، آپ کا دھان ابھی تک اترا نہیں ہے، تو آپ مٹا مکا کے سودا نہیں کر سکتے۔ یہ شرط شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اتنا علم جاننا کہ آپ خرید و فروخت شریعت کے مطابق کر سکیں۔ اگر آپ ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، ماں باپ کے تابع ہیں،
تو کتنے سال تک ذمہ داری ہے تمہاری والدین کی کہ وہ تمہیں خرچہ دیں، تمہاری ضروریات کو اٹھائیں۔ کتنے نوجوان اپنے ماں باپ سے اس وجہ سے لڑ پڑتے ہیں کہ مجھے کالج کا یونیورسٹی کا خرچہ نہیں دیتے وہ، حالانکہ شریعت میں بچہ جب بالغ ہو جائے تو ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہاں، اس لیے اتنا شریعت جانیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پتہ چلے اگر آپ ماں باپ صاحب اولاد ہو چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو چیز یہ ہے کہ بیع و شراء ناجائز اور حرام طریقے کے اوپر ہو رہی ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوسری چیز ہمارے علاقے کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو وہ اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، عدالتوں کے اندر جا کے نکاح کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر تو جائز ہے مگر اخلاقیات کے اندر یہ بڑی غلط بات ہے۔ کسی ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ پہنچانا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر حال ہی میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا ہے کہ عدت کے اندر لڑکی کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت مطلقہ ہو جائے، اسے طلاق ہو جائے، بائنہ ہو جائے وہ، تو جب تک وہ عدت کے اندر ہے اس کا رشتہ بھیجنا بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اب کسی کے نکاح میں نہیں ہے، عدت میں ہے، مگر جب تک عدت پوری نہ ہو آپ بچی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے۔ اور پھر اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوہ ہو جائے عورت، تو جب تک عدت پوری نہ ہو آپ اس کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ شریعت کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اپنے من کی بات کرتے ہیں، نفس خواہش ابھی ہیوی ہو چکی ہیں، لوگ اپنی نفسیات کی، نفس کی خواہشات کو عزت دیتے ہیں، دین کو عزت نہیں دے رہے۔ اس طرح کرنا حرام ہے۔ عدت کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا، کورٹ میرج ہو یا وہ کسی مولوی سے نکاح پڑھایا جائے، نکاح نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ہمارے علاقے کے اندر بڑھتی ہوئی شرح طلاق بھی ہے۔ اس وقت بہت زیادہ تعداد میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق دی جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر نوبت آ بھی جائے طلاق کی تو شریعت کہتی ہے ایک طلاق دے کے چھوڑ دیں اسے۔ 3 طلاقیں دینا ظلم ہے، حالانکہ جائز ہے، قرآن کے اندر اجازت اللہ نے دی ہے کہ مرد اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کردہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، یعنی اللہ نے حلال تو کی ہے مگر مقبول ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر برادری بیٹھ کے صلح کروا دیتی ہے اور واپس اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ شریعت گنجائش بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ اگر کسی نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، ابھی عورت عدت کے اندر ہے، تو اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کسی نے 1 طلاق دی یا 2، 3 نہیں، 1 یا 2 طلاقیں دی اور عورت کی عدت پوری ہو گئی، اب پھر بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح جدید کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ مرد اس عورت سے نکاح کر کے اسے بٹھا سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے۔ اگر 3 طلاقیں کسی نے دے دی تو وہ کسی صورت بھی بغیر حلالے کے نہیں بٹھا سکتا۔ ہمارے علاقے کے اندر بہت بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر عورت کو بٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے، یہ سارا کچھ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ آج کے عید کے خطبہ میں جو میرے علاقے میں اس وقت فتنے اور فساد کی جڑ اور شریعت کو تہس نہس کرنے والی باتیں میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہ بھی عادت ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں جو زبان بول رہا ہوں؟ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میری یہ بھی عادت ہے، اس وقت میرے پاس 7 ادارے ہیں، مدارس ہیں، اور میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ سارے حضرات مجھے جانتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ میرے باپ دادا ایک ذمہ دارے کی حالت میں، اور آپ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو میں نے اپنے آپ کو دین کے حوالے کیا ہے، اور پھر میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ صرف میں نے نہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا۔ میں اگر نمازی ہوں، میں لوگوں کو نماز کا نہیں کہتا تو میری نماز پھر میری ہی نماز ہے صرف۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اگر آپ خود گناہوں سے بچ گئے تو آپ اوروں کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ خود نیکی پہ لگ گئے تو آپ اوروں کو نیکی پہ لگانے کی کوشش کرو۔ تو حضرات گرامی، اس وقت مختلف مقامات پہ چھوٹے بڑے 7 ادارے کوشش کر کے ہم آپ لوگوں کے اہل علاقہ اور برادری کے خاص تعاون سے، اور یہ بات بھی میں بڑی خوشی سے بھی کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں رہنا، دین کا کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو چیز، بندہ عزت دار ہو، کسی کی عزت کے بارے میں برا نہ سوچے۔ دوسرا، وہ خیانت نہ کرے۔ لوگ پیسہ دیں تو اس میں خیانت نہ کرے، تو لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں، لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ رہی بات چند لوگ اعتراضات، وہ فرقہ واریت پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بڑوں کے کسی کے ساتھ تنازع ہوں تو وہ میرے دین میں رکاوٹ ڈال لیتے ہیں۔ وہ راجہ صاحب نہ ساڈا رولا سی تے بھی تو پوترا ہی ہے نا۔ یہ چیزیں دین میں نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کسی سے تنازع ہو تو وہ دین کی راہ نہ روکنے کی کوشش کرے، دین کے کام میں ہمارے ساتھ چلیں آپ۔ ہاں، میرے اندر آپ کو اگر کوئی کوتاہی نظر آئے تو آپ میرا گریبان پکڑ لیں۔ میں امام مسجد بھی ہوں، میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں خطیب بھی ہوں۔ ان ساری چیزوں کا یہ تقاضا ہے کہ میں باکردار بھی ہوں، میں با منصب بھی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی عزتیں بھی لوٹتا پھروں اور مصلی پہ بھی چڑھ جاؤں۔ اگر آپ کو میرے متعلق، میری زندگی کے متعلق کہیں کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، آپ دکانوں پہ بیٹھ کے تذکرہ نہ کریں، آپ ڈیروں پہ بیٹھ کے تذکرہ نہ کریں، آپ مجھے فون کر کے خود بلائیں، چشتی صاحب آپ کے متعلق یہ بات ہم نے سنی ہے، کیسی ہے، حقیقت کیا ہے اس کی، آپ مجھ سے پوچھیں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو، آپ کو حقیقت کا پتہ چلے۔ بہت ساری ہوائیں چلتی ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں حقیقت جانے بغیر نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں یہ بات ممبر پہ اور بڑے اعزاز سے اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے اس 3 سالہ فیلڈ ورک کے اندر جتنا کام کیا، مجھ سے پہلے علاقے میں دین کی راہ میں کسی نے کام نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح ادارے میں نے بنائے، تعلیم کا میدان جس طرح میں نے سجایا ہے، اس طرح کسی نے مجھ سے پہلے نہیں سجایا ہوگا۔ الحمدللہ اب ہر گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، الحمدللہ عالم دین بن رہے ہیں، اور آپ مزید 2 سال انتظار کریں، آپ کے علاقے میں آپ کو دیندار نظر آئیں گے، مولوی نظر آئیں گے آپ کو۔ اور میں خشک مولوی بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں، اس سے نفرت کریں، اس کا جو ہے وہ مسلک اور ہے تو آپ اس کو سلام نہ کریں۔ میں ہر مسلک کے لوگوں سے سلام بھی کرتا ہوں، ان سے ملتا بھی ہوں، ان سے تعلقات بھی رکھتا ہوں، ان سے لین دین بھی کرتا ہوں۔ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا، سرکار کا جو امتی ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے متعلق لوگ شدت پسندی کے واویلے چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، ہمارے اندر محبت ہے، اور میں ہمیشہ محبت کا پیغام ہی دیا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ گزارشات تھی میرے متعلق، آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو کوئی مسائل نہ ہوں۔ اب رہی بات ادارے کے حوالے سے، تو آپ کا یہ ادارہ، میں یہ 3ری سال ہے مجھے، میں یہاں عید پڑھا رہا ہوں۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، صفیں کوئی نہیں تھی، یہ کپڑے بچھا کے ہم نے عید پڑھی تھی یہاں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، سارے یہاں پہ عید پڑھتے ہیں نا، کوئی نئے ساتھی ہیں، تھوڑے ہی ہیں، باقی سارے آپ یہیں کے ہیں، ہر سال ہر دفعہ عید آپ یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم کپڑے بچھا کے عیدیں پڑھ رہے تھے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ خیر بڑھ رہا ہے، اور یہ ادارے کی لک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کس طرح کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس 3 سال کے
مختصر عرصے کے اندر ہم نے کنسٹرکشن کے کام میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے، اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے اور آپ سارے اس بات کے اوپر مانیں گے اور تائید کریں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بلڈنگز ہوں، ان کے اندر لوگ نہ رہتے ہوں تو آخر وہ ویران ہو جاتی ہیں، بنجر ہو جاتی ہیں۔ کوٹھی آپ بنا کے 5 سال کے لیے چھوڑ دیں، وہ بنجر ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تعلیمی ادارے، بڑے بڑے مکان ہوں، بڑی بڑی مسجدیں ہوں، اور بیچ میں نمازی نہ ہوں نا تو کوئی فائدہ نہیں اتنی بڑی مسجد بنانے کا۔ سر تو ہلاؤ نہ ذرا یار، اگر مسجد ہو بڑی، نمازی نہ ہوں تو اتنی بڑی مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مدرسہ ہو، بڑے بڑے کمرے ہوں، کئی مرلے میں وہ محیط ہو، اور بیچ میں قرآن اور حدیث نہ پڑھا جاتا ہو تو اس مدرسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔